بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیا کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم سوال اور جواب کی طرف چلتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ آج کا پہلا سوال ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو آئی ہوئی، جو صحیح حدیث ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ والجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ پانچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک یہ ان کے درمیان جو گناہ بڑے جو ہو جاتے ہیں، گناہ اگر بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جائے تو یہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ بلا کسی توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ رائے صحیح ہے؟ اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو آدمی صغیرہ گناہ کرتا ہے اس بیچ میں، کیا اسے توبہ کی ضرورت نہیں اور اس کا اس حدیث سے استدلال کرنا درست ہوتا ہے؟ اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث جو آئی ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ، بچو تم چھوٹے چھوٹے گناہوں، جس کو کچھ نہیں سمجھتے ان گناہوں سے بھی بچو۔ تو پھر اس حدیث میں تو آ رہا ہے کہ بچو، اور پہلی حدیث جو بھی بتائی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اس بیچ میں اور پانچوں نمازوں کے درمیان جو ہوتا ہے وقت، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے مٹانے والے ہیں۔ تو پھر یہ محقرات الذنوب سے بچنے کی کیا ضرورت ہے، کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہوں سے؟ تو یہ اشکال تو ہمارے خیال سے بہتوں کو پیش آتا ہے۔ یہ جب اس قسم کی حدیثیں سنتے ہیں کہ اور اس معنی کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو جیسے آدمی جب حج کر کے آتا ہے تو اس گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ پاک صاف ہو گیا ہے، اب کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں کرے گا، حالانکہ یہ گناہ پچھلے اس کے معاف ہوتے ہیں، اس میں بھی کبیرہ گناہ جو کسی کے حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہوں تو معافی نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی یہ حدیث جو ہے کہ پانچ نمازوں کے درمیان، جسے ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک، یہ جب ایک نماز پڑھ لی جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری نماز کے آنے تک کے وقت میں جو گناہ صغیرہ سے، گناہ کبیرہ سے بچا جائے تو یہ چھوٹی گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث کا یہی مطلب ہے، واضح سا ہے۔ اور دوسری حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بچو، تو کہتے ہیں دونوں کے اندر اشکال ہے، آپس میں اختلاف ہے، تو اس کے درمیان توفیق کی کیا شکل ہے؟ تو جواباً ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ حدیث جو آپ نے بتائی ہے، جو بہتوں کی سمجھ کے حساب سے گناہ صغیرہ سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو انسان کے نیک اعمال سے خود ہی مٹ جاتے ہیں، اور حدیثوں سے بھی اس کے شواہد ملتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مفہوم بھی اپنی جگہ ہی صحیح ہے۔ لیکن دونوں حدیثوں کو دیکھتے ہوئے یا گناہوں کے جو نقصانات ہیں ان کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے، جو ضرر پہنچنے والا ہے اس ضرر کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس حدیث کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں علی اطلاق یہ کہ آپ جیسے ہم نے سمجھ لیا کہ اب اس کو چھوٹے گناہ جو کرو کچھ کا کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، بڑے گناہ سے بچنا چاہیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یوں سوچئے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی سے کون بچتا ہے؟ کون بچ پاتا ہے؟ سب کو غلطی ہوتی ہے، اور لیکن غلطیوں کے درجات ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو کبائر کا درجہ بتایا گیا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اور صغائر میں کون سے صغائر کبیرہ بن جاتے ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کے تو ہم شاید سبھی سوچتے نہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے، تب یہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مومن، جو حقیقی مومن ہیں، جو نیک بندے ہیں، وہ نہ چوری کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، نہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور نہ اس طرح سے فحش گانے سنتے ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے ٹوٹل بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ گناہ اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں جن کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ راستے میں چل رہے ہوں، آپ نے نگاہ کہیں ڈالی جہاں ڈالنا مناسب نہیں تھا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر آپ اسی طرف دیکھتے رہے، سہبارہ بھی دیکھتے رہے، اور پھر گزر گئے، کچھ احساس نہیں ہوا کہ ہم نے یہاں گناہ بھی کیا ہے۔
ایسے ہی آپ کوئی بات کہہ جاتے ہیں جو حالت کے حساب سے درست نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے، حالانکہ وہ ناجائز ہوتی ہے، وہ بھی وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ کوئی کام ایسا کر جاتے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ کوئی کام کی مثال کے طور پر یہ بھی دوں، جو کہ بہت سے لوگوں کی غلطیاں ہیں، نہیں سمجھتے، جسے امام مسجد کی امامت اور مقتدیوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس امامت اور مقتدی میں کا مسئلے میں یہ بتایا گیا کہ مسجد میں جب آؤ تو جس طرح سے امام کر رہا ہے اسی طرح سے اسی حالت میں ہو جاؤ۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں میں کہ کتنے لوگ جاتے ہیں رسول کا صریح حکم ہونے کے باوجود، مثال کے طور پر امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے تشہد میں، تو کھڑے رہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، بھی تو کھڑا ہوگا، ہم شامل ہو جائیں گے۔ یا ایک ہی امام رکوع سے اٹھ کر کے سجدے میں چلا گیا ہے تو لوگ جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو امام کھڑا ہی ہونے والا ہے۔ حالانکہ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کا اتنی دیر تک وہاں بیجا انتظار کرنا، جبکہ حکم تھا کہ سجدے میں شامل ہو جانا چاہیے تھا، تشہد میں بیٹھ جانا، جیسے امام کرتا ہے ویسے ہو جانا چاہیے تھا، آپ اسی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی شعور پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ صغیرہ میں شامل ہو سکتا ہے؟ آپ امام صاحب سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلطی ہے، بعد میں بھی اٹھنے کی کوشش کرنا غلط ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے پر توجہ نہیں دیتے، سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور دو چار تسبیحیں اور مزید کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ امام کھڑا ہو جاتا ہے اور پڑھانے لگتا ہے۔ یا رکوع کا بھی یہی حال ہے۔ یا کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، یہ چھوٹی چیزوں کی مثال دے رہا ہوں آپ کو میں، کچھ ایسے بھی ملیں گے جو آئیں گے مسجد میں، ابھی دیکھتے ہیں کہ امام صاحب وہ کھڑے ہو گئے، ہم کیوں بھی ابھی تو بہت لمبی قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی بڑی سورت پڑھیں گے، تو بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ بیٹھ کے اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب امام صاحب فاتحہ ختم کرنے والے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، جب رکوع میں پہنچنے والے ہوتے ہیں تب وہ کھڑے ہو کر کے جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اس کو رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ان لوگوں نے سوچا کہ یہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے؟ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھتے پہلے سے نماز۔ تو اس قسم کی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم اپنا شعور نہیں جگاتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، جیسا آپ نے پڑھا نماز ویسے پڑھنی ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ مجھے جیسا دیکھتے ہو ویسے کرو، اور آپ نے بہت سے احکام صادر کیے لیکن ان کی مخالفت ہم کر جاتے ہیں، چاہے نادانستہ کہیے، حالانکہ یہ چیز نادانستہ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جب بہت سے لوگ کھڑے ہوتے تو آپ کو کون سا امتیاز ملا ہے کہ آپ بیٹھے رہ جائیں، یا آپ کو کون سا امتیاز دیا گیا ہے کہ آپ دیر تک سجدے میں پڑے رہیں اور تسبیحات کرتے رہیں؟ جب حکم ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو جو حکم ہے اس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے۔ کیا آپ نے یہ سوچا کبھی کہ امام صاحب کی تسبیحیں کم ہیں، ہم زیادہ کریں گے اور ہمارا تسبیح کرنا افضل ہے سجدے میں کھڑے ہونے سے؟ یہ بہت ساری چیزیں جن کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو بتا یہ رہا ہوں کہ لوگ سوچتے نہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیسے ہو جاتے ہیں لوگوں سے، جن پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ زبان سے کیسی باتیں نکل جاتی ہیں۔ حدیث میں آیا حضرت معاذ کی حدیث میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں اپنی زبانوں کے کرتوت کی بنیاد پہ جائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ایسا بھی ہوتا؟ کہا ہاں ایسا بھی ہوتا، آدمی کوئی بات کہتا ہے اور نہیں سوچتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کو اس جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو کچھ نادانستہ ہے یہ نہیں کہیے ان کو، آپ نے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے اس حدیث کا مسئلہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس حدیث کے مفہوم کو صحیح جنگ سے سمجھ کر کے اس کو فٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ جتنے بھی گناہ کبیرہ بتا دیے گئے ہیں بس وہی، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب صغیرہ ہیں، اور یہ سب کے سب ہمارے اس طرح سے کاموں سے مٹ جاتے ہیں، توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ صغیرہ گناہ پر اصرار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ پر اصرار کیا جائے تو کبیرہ بن جاتا ہے۔ آپ جس راستے میں جاتے ہیں اگر وہاں آپ کو کوئی نظر آتا اور آپ کے دل میں بیٹھ گیا کس راستے سے جائیں گے تو پھر وہ نظر آئے گا، اور اس طرح سے جبکہ اس طرف دیکھنا گناہ ہے، بتانا چاہتا ہوں۔ تو آپ ایک بار دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ قصد کر کے چلتے ہیں اور چل کے جاتے ہیں، وہاں نگاہ دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر گزر جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کچھ کیا یا اس پر کسی بڑے گناہ کا اطلاق ہو گیا ہے، لیکن روزانہ جانا اس طرف یہ دھیرے دھیرے گناہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گناہ صغیرہ بھی اپنی جگہ پر کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب ان پر اصرار کیا جائے۔ لہذا ایسی چیزیں سے جو گناہ کبیرہ میں بدل جاتے ہیں بچنا چاہیے۔ یا ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ جن کے ہم نے بھی مثال دیا آپ کو نہیں جانتے ہیں، تو انسان جب کوشش کرتا ہے
اور اپنی نماز میں اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے جیسے کہ اس کا حق ہے اس طرح سے روزے رکھتا ہے، اور اسی طرح سے حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اور بھی نیک کام کرتا ہے جو کہ اللہ کے احکام میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ہیں، تو ان سے کرنے کی بنیاد پر اس کی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو پر وہ توجہ نہیں دیتا ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں، وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہے، نہیں کہ آپ چھوٹے گناہ کرتے جائیں اور کہیں چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ چھوٹا سمجھ کے کرتے جائیں اور کہیں کہ گناہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو معاف ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ چھوٹا کرتے جائیے بار بار تو گناہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے۔ لہذا یہ کہہ کر کے کہ صغیرہ گناہ ہے، بڑے اس پر کوئی توجہ نہیں دینا اور کرتے رہنا، یہ کبیرہ میں اس کو بدل دیتا ہے۔ جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ نماز جمعہ سے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک، ایک نماز سے نماز تک، مکفرات لما بینہن من الصغائر، یہ اس کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے گناہ کسی کے حقوق العباد میں سے نہیں ہونا چاہیے، چھوٹے گناہ جس پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، زندگی میں کبھی ایک دو بار ایسا ہو جاتا ہے وہ ہونا چاہیے، نہیں کہ آپ کے بار بار کی سمجھنے کو جیسے چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے کہتے جائیے اور کرتے جائیے، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی حقیقتاً اللہ کے احکام کو، رسول کے فرمان کو اپنی جگہ رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، چھوٹے گناہوں سے بچو، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل پہ نقطہ پڑتا ہے، اور ایک نقطہ پھر دوسرا نقطہ پھر تیسرا نقطہ، اور توبہ نہیں کرتا اس سے تو نقطہ جمتے جمتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، پھر اس پر اچھی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم یہ بھی گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں حقیقت یہ ہے کہ آدمی ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھے کہ اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا ہے، یہ اس کو جلا دینے کے برابر ہے۔ حدیث میں ایک آیا ہوا ہے کہ ایک آدمی ہے گناہ کرتا ہے، اس کی مثال جیسے یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ آتے ہیں، حدیث میں کہا کہ ایک آدمی ہے جو کہ لکڑی لاتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا لاتا ہے، پھر یہاں سے جمع کرتا ہے، پھر وہاں سے جمع کرتا ہے، پھر وہاں سے جمع کرتے کرتے ایک ڈھیر بنا لیتا ہے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا، اس کے بعد اس میں آگ لگا دیتا ہے، تو اس سے تو جلنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، جلا سکتا ہے، خود جل جاتا ہے، جلا بھی دیتا ہے۔ ایسے انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کچھ اس کو توجہ نہ دے اور سمجھے کہ یہ ہماری زندگی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ تو یہ ہمارے گناہ کے چھوٹے اور بڑے کے درمیان تفریق کرنے کے نتیجے میں ہے کہ ہم یہ تفریق کرتے ہیں، جبکہ ہمیں چھوٹے سے بھی بچنا چاہیے۔ چھوٹے میں بچتے ہوئے بھی آدمی کہیں خلل سے ہو جاتا ہے، اس سے سہون ہو جاتا ہے، عمدن ہو جاتا ہے، لیکن اس پر اصرار نہیں کرتا ہے، تو ایسے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں دیکھنا تو یہ چاہیے حقیقت میں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں کس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم اس طرح کے کاموں کو جاننے کے باوجود بھی ایسا کر جاتے ہیں چھوٹا سمجھ کر کے، تو کس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اس رب کی جو کہ بہت بڑا ہے، جس کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ کے برابر بھی اچھائی کرے گا اس کو دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ تو جب اسے دکھائی دے گا آپ کو، اور یہ گناہوں کا اس طرح سے آپ چھوٹا چھوٹا ذرہ ذرہ رکھتے رکھتے پہاڑ بنا دیجئے، تو یہ سمجھیے کہ یہ تو اس کا کفارہ ہو دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا ایک مہینے تک، پھر دوسرے رمضان تک کوئی مشکل نہیں، ایسا نہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے پہاڑ نہ جمع کیجئے، بلکہ کوشش کیجئے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اس لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے جو مفہوم ہے، اس کا جو معیار ہے، اس حساب سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف جاتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ ایسا اشکال پیش آ جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وضو کیا، پورا وضو کیا، اس کے بعد ہم نے اپنا بال کٹوا لیا، یا مان لیجئے ہم نے اپنا ناخن تراش دیا، تو ایسی صورت میں کیا ہماری یہ طہارت جو وضو کی تھی ختم ہو گئی، اور کیا ہمیں دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ جبکہ وضو ٹوٹنے کی کوئی وجہ تو محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا کرنے کے بعد وضو کو دہراتے ہیں، تو ان کا یہ کام کیا اپنی جگہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ بھئی اگر کسی نے وضو کیا ہے، جیسے وضو کرنے کا طریقہ ہے، ہاتھ دھویا، منہ دھویا، کلی کیا، اس کے بعد پھر ہاتھ دھویا یہاں تک، اس کے بعد مسح کیا، پیر دھویا، تو اس کا وضو مکمل ہو گیا، جیسے کہ وضو کرنے کا طریقہ اس طرح سے وضو جب کر لیا اس نے۔ اب اس کے بعد اس نے بال کٹوا دیا یا کاٹ دیا یا مونچھ تراش دیا، یا اسی طرح سے اس نے ناخن اپنا تراش دیا، ترشوا لیا، کسی سے کچھ بھی کہہ لیجئے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹنے کا تو کوئی سبب نہیں پیدا ہوا،
اس لیے کہ وضو ٹوٹ جانے کے کچھ اسباب ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ وضو ٹوٹ جانے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آپ کو ہوا نکل جائے، یا کہ آپ پیشاب کر دیں، یا اسی طرح سے یہ سب اسباب ہیں۔ اور بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں جیسے مسح کیے ہوں موزے پر موزہ نکال دیں، تو یہ اسباب ہوتے ہیں۔ لہذا وضو ٹوٹنے کے جو نواقض ہے وہ جن کو کہا جاتا ہے وہ تو حاصل نہیں ہوئے، لہذا وضو آپ کے ٹوٹنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس طرح سے جو لوگ اس کو تجدید کرتے ہیں اور کہتے ہیں وضو خراب ہو گیا اس کو پھر سے کرنا چاہیے، بلا کسی وجہ سے اس کو خراب کہتے ہیں۔ اس لیے وضو صحیح رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، اور اس کے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی ویسے بھی اپنا ہاتھ پیر دھلنے کے لیے دوبارہ کر لیتا ہے یا پھر سے وضو کر لیتا ہے دوبارہ، تو اس پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اس نے غلط کیا ہے، لیکن اس طرح سے اس کو حق سمجھے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کے لیے شریعت میں کوئی ایسی گنجائش یا کوئی مثال نہیں جس سے کہا جا سکے۔ آئیے اسی طرح کا ایک دوسرا سوال بھی ان کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ وضو کر لیتے ہیں پھر ان کے جسم میں کہیں پر یا ان کے کپڑے میں کہیں پر نجاست لگ جاتی ہے، تو صرف اس نجاست کو نہیں دھلتے ہیں بلکہ پھر سے اس کا اعتقاد رکھتے ہیں نہیں، وضو کر لینے کے بعد پاک صاف ہو جانے کے بعد پھر سے نجاست لگ گئی کپڑے میں یا جسم میں کسی جگہ پر تو وہ وضو خراب ہو گیا، تو دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ جبکہ صحیح یہ ہے اسی طرح سے کہ آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو ٹوٹنے کے جو شریعت میں اسباب ہیں ان میں سے کوئی سبب حاصل نہیں ہوا۔ آپ نے ہاتھ پیر دھویا تھا، وضو کیا تھا، آپ کا جسم جہاں جہاں دھویا پاک صاف ہے، آپ کہیں پر کسی جگہ پر کوئی گندگی، اس کو گندگی کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اس کو دھلنے کی ضرورت ہے، وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا انسان کو جب اپنے جسم میں یا اپنے کپڑے میں کسی جگہ پہ کوئی نجاست لگ جائے اور اس کے پہلے سے وضو کیا ہوا ہو اور اس کے وضو میں ٹوٹنے کا کوئی سبب نہ پیدا ہوا ہو تو اس سے اس کا کیا ہوا وضو متاثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جس جگہ نجاست لگ گئی ہے اس لیے کہ وضو کرنے کے بعد اس لیے کہ وضو کرنے کے بعد جو ہے نجاست لگ جانے سے پھر جب نماز پڑھے گا تو نجاست لیے نماز تو نہیں پڑھ سکتا ہے، لہذا اس نجاست کو صاف کر دینا چاہیے تھا، اس کو صاف کر، کپڑا ہے تو اتنا کپڑا دھل دینا چاہیے تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے وضو کیا اور بچے کو اٹھا لیا، بچے نے پیشاب کر دیا یا بچے کے کپڑے میں گیلا پن تھا وہ لگ گیا تو آپ کو اس جگہ کو دھو لینا چاہیے، یا کہیں سے آپ کو چھوٹ جا رہے تھے وضو کے بعد چل رہے تھے، چھینٹا پڑ گیا کسی زمین سے جس کو آپ سمجھتے ناپاک یا ناجس ہے تو اس سے لگ گیا تو آپ پیر کو دوبارہ دھل دیجیے، اس سے وضو آپ کا مکمل ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی اس میں ضرورت نہیں پیش آتی ہے، اس لیے کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب میں ایسا کوئی سبب اس میں داخل نہیں ہے۔ آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات دوبارہ ہمیں ملیں گے اور ہم ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے گا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں اور یہ سبب اور مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو خیریت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔